السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ چارلز نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہاں بھی آتش دان میں آگ روشن تھی اور صورتحال پہلے کمرے سے بالکل مختلف نہیں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ کمرہ چارلز کے لیے مخصوص تھا اور اس کا سامان بھی یہاں بڑے کرینے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ انہی بھول بھلیوں میں گم تھے کہ یکایک ہال میں ایک وحشت ناک چیخ ابھری جو بڑی دیر تک گونجتی رہی۔ یہ روح فرسا چیخ ہیلن کی تھی۔ ہیلن اور چارلز بے قرار ہو کر باہر کی طرف دوڑے۔ ڈیانا اور ہیلن ہال کے وسط میں کھڑی خوف سے لرز رہی تھی۔ ان کے چہرے سفید پڑ چکے تھے۔ وہ ہال کی دیوار کی طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ چارلز اور ہیلن نے دیکھا کہ ہال کی دیوار کے قریب ایک بلند قامت، بے حد بدصورت اور خوفناک آنکھوں والا اجنبی شخص چپ کھڑا تھا۔ اس نے بوسیدہ سیاہ ماتمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی بھویں گھنی اور سیاہ تھی اور دانت زرد تھے۔ اس کے چہرے سے خون آشام وحشت برس رہی تھی۔ ایلن غرایا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تم اس سے زیادہ بہتر انداز میں ہمارا خیر مقدم نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ خود چارلز کی حالت بھی غصے سے غیر ہو رہی تھی۔ اجنبی نے بڑے مہذب اور شائستہ انداز میں تعظیماً جھکتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میرے معزز مہمان خواتین ڈسٹرب ہو گئی۔ میں آپ سب لوگوں سے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ اس کی آواز چارلز کو جیسے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی اور ڈیانا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر انسانی آواز سن رہی ہو۔ چارلز کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ پھر چارلز نے کہا، لیکن آخر یہ سب کیا مذاق ہے؟ تم نے آخر اتنی دیر کیوں اور کہاں لگائی؟ ہم لوگ تو جانے کب سے پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہے تھے اور نہ جانے تم کہاں غائب تھے۔ اجنبی نے جھک کر کہا، میں دراصل آپ لوگوں کا سامان درست کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کمرے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ چارلز نے کہا، ہر چیز واقعی قابل تعریف ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اجنبی کراہت سے مسکرا دیا۔ میرے آقا کی مہمان نوازی تو دور دور تک مشہور ہے۔ چارلز نے کہا، لیکن ہم لوگ تو تمہارے آقا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اجنبی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، اگر آپ لوگ تیار ہوں تو میں کھانا پیش کروں؟ چارلز کے ذہن میں اس وقت سینکڑوں سوالات کلبلا رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ذلیل آدمی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ ویسے بھی اب اسے بھوک بری طرح ستا رہی تھی، لہٰذا ان باتوں کو پھر کسی وقت پر نپٹایا جا سکتا تھا۔ اس اجنبی نے تائید میں سر ہلا دیا اور اجنبی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا۔ ہیلن نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے۔ میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ ہمیں فوراً یہاں سے چل دینا چاہیے۔ ڈیانا نے چارلز کی تائید کرتے ہوئے کہا، خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا، آخر یہ کیا گھورک دھندا ہے؟ لیکن اس وقت بھوک اتنی زوروں کی لگی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں سوجھ رہا ہے۔ ڈیانا سوچ رہی تھی کہ اب سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ ایک اکیلے جنگل میں بھوکے پیاسے کھڑے تھے اور اب گرم بستر، عمدہ کھانا اور ایک مہمان میزبان ان سب کے انتظار میں تھے۔ اسے یہ سب کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چارلز نے ان سب سے کھانے کی میز پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اجنبی، جو شاید یہاں کا ملازم تھا، اعلیٰ قسم کا سوپ لے کر نمودار ہوا اور سرو کرنے لگا۔ کھانا بے حد لذیذ اور اشتہا انگیز تھا۔
اعلیٰ قسم کا روسٹ، بہترین سلاد، اعلیٰ قسم کی چٹنیاں اور خود ذائقہ چٹپٹی مسالے دار فنگر فش کے علاوہ آلو کے بہترین فرائی کیے ہوئے فرینچ فرائز اور کئی دوسری چیزوں پر مشتمل تھا جو بڑی نفاست سے پکایا گیا تھا۔ چارلس نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جھک کر کہا، جناب، خادم کو کلو کہتے ہیں۔ چارلس نے پوچھا، بہت خوب، تو کلو، کیا تمہارے آقا ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے؟ کلو نے معذرت آمیز لہجے میں جواب دیا، مجھے افسوس ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایلن نے پوچھا، کیا وہ بیمار ہیں اور چلنے پھرنے سے معذور ہیں؟ وہ چاروں منتظر تھے کہ کلو ان کے سوالات کے جواب میں آخر کیا کہے گا۔ کلو نے سپاٹ چہرے سے ان کی طرف دیکھا اور بولا، جی نہیں، وہ مر چکے ہیں۔ کلو نے سرد مہری سے جواب دیا، اس کا لہجہ موت کی طرح سرد تھا۔ ہیلن کے ہاتھ سے پلیٹ نیچے فرش پر جا گری اور اس کا منہ فرتے حیرت اور خوف سے پٹا رہ گیا۔ ہال میں گرمی کے باوجود چارلس کو جھرجھری سی آ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے ہال کے سارے دروازے کھول دیے ہوں اور یک بستہ سردی کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ اس نے بڑے اعتماد اور وقار سے کلو کی طرف دیکھا اور بولا، اور کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھگی، کمروں اور ڈنر وغیرہ ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے اور آخر اس میں کیا راز ہے؟ کلو نے چارلس کی جانب بے یقینی سے دیکھا اور بولا، اب اس میں بھلا راز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں تو روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ یقیناً جناب، میرے آقا اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ہدایات مجھے دی تھیں اور جن پر عمل کرنا میرا فرض ہے، کیا میں ان سے پہلو تہی کر سکتا ہوں؟ ان کے حکم کے مطابق اس محل کے، میرا مطلب ہے اس قلعے کے دروازے اجنبیوں اور اس علاقے میں آنے والے مہمانوں کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھلے رہیں گے۔ یہ ان کی آخری وصیت اور خواہش تھی اور میں صرف ان کی خواہشات کا احترام کرنے کے لیے ہی زندہ ہوں۔ اس کی یہ بات رند سی گئی تھی۔ چارلس نے پوچھا، تمہارے آقا کا کیا نام تھا؟ کلو نے بڑے پراسرار انداز میں آتش دان کی طرف دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، پھر کہا، ان کا نام ہر کوئی جانتا ہے۔ لوگ انہیں کاؤنٹ ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ چارلس نے کہا، کیا اب ان کے بعد اور کوئی اس قلعے میں نہیں رہتا؟ کلو نے جواب دیا، جی نہیں، میرے آقا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مزید سوالات کی الجھن سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے وہ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر انہوں نے سوپ پینا شروع کر دیا۔ سوپ اس قدر خوش ذائقہ تھا کہ اس کی لذت نے خوف اور وہم کو ان کے ذہن سے وقتی طور پر دور کر دیا۔ چارلس نے سوپ پی کر نیپکن سے ہاتھ پونچھے اور مسکراتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کل ہمیں بل پیش کیا جائے گا۔ ڈیانا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چارلس اپنے طبعی خوش مزاجی کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، کیونکہ اسے ان سنگین حالات میں بھی مذاق سوجھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کم از کم انگلینڈ میں تو ایسے شاہ خرچ اور فراخ دل لوگ کم ہی ملتے ہیں جو مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائیں کہ ان کے بعد ان کے محلات کے دروازے ہمیشہ اجنبیوں کے لیے کھلے رکھے جائیں گے۔ پھر وہ سب کھانے کی نفاست کے متعلق باتیں کرنے لگے اور اس اجنبی جگہ پر کلو اور اس کے آن جہانی آقا حسن سلوک اور مہمان نوازی کی تعریف میں مگن ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہیلن اور کوجوان خواہ مخواہ اتنی اچھی جگہ سے خوف زدہ تھے۔
حالانکہ خائف ہونے کی بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ ہیلن نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا، ڈرتی تو میں نہیں ہوں، ہاں یہ جگہ کچھ ایسی بھیانک اور وحشت انگیز ہے کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایلن نے ہیلن کا بازو تھاما اور اسے پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، پہلے پہل تو واقعی مجھے بھی یہ سب بڑا عجیب اور پراسرار سا لگا، لیکن اب تو ہر بات عیاں ہو چکی ہے۔ اب بھلا کس بات کا خوف ہے؟ ہیلن نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنے شوہر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، حیرت ہے تم اتنی جلدی آخر کس طرح فادر شینڈور کی نصیحت بھول گئے ہو۔ تمہیں یاد نہیں انہوں نے کس قدر سختی سے ہمیں اس منحوس قلعے سے دور رہنے کے لیے کہا تھا؟ ایلن نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ چارلز نے میز کے ایک کونے پر رکھی ہوئی الماری سے بہترین کوالٹی کی شراب کی بوتلیں اور بلوری جام نکال لیے تھے اور انہیں شراب سے بھرنے لگا تھا۔ پھر اس نے شراب کا ایک گلاس اٹھایا اور بولا، میں جانتا ہوں فادر شینڈور یہ سب صرف اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ہمراہ کلین برگ جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ اب ہمیں آن جہانی کاؤنٹ کی عنایات کا شکر گزار ہو جانا چاہیے اور لطف اٹھانا چاہیے۔ میں شراب کا پہلا جام کاؤنٹ کے نام تجویز کرتا ہوں، خدا اسے کروٹ کروٹ سکون نصیب کرے۔ ابھی چارلز نے یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ آتش دان میں لکڑیاں زور سے چٹکنے لگی، آگ زور سے بھڑکی اور شعلوں کی سرخ زبانیں آتش دان سے باہر لپکنے لگی۔ پھر اسی لمحے باہر بادلوں کی گرج اور بجلی کی خوفناک چمک اور گھڑگھڑاہٹ نے پوری عمارت کو لرزا کر رکھ دیا، اور یوں محسوس ہوا جیسے بہت سی خبیث روحیں اپنی مکروہ آوازوں میں بہن کرنے لگی ہوں۔ باہر ہوا کا خوفناک شور ایک طوفان کی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ڈیانا اور ایلن نے بھی اپنے جام ٹکرائے۔ پھر ڈیانا کی دلکش آواز ہال کی وسعتوں میں گونج کر گم ہو گئی۔ کاؤنٹ ڈریکولا، اس نے کہا۔ اسی لمحے بغیر کسی آہٹ کے کلو اندر آ گیا اور میز پر پڑے ہوئے برتن اور سوپ کے خالی پیالے اکٹھے کرنے لگا۔ باہر بجلی زور سے کڑکی اور پورا ہال بجلی کی تیز آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے روشنی میں نہا گیا۔ ڈیانا نے مڑ کر چارلز کی طرف دیکھا جو اب جام اٹھائے ایلن کی طرف بڑھ رہا تھا۔